السلام علیکم۔ آج ہم ایک کافی اہم موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ 25 سال یہ ایک لمبا عرصہ ہے، اور اب خبر آئی ہے کہ مائیکروسافٹ اتنی بڑی ٹیکنالوجی کمپنی پاکستان میں اپنا دفتر بند کر رہی ہے۔ تو ظاہر ہے اس پر سوالات تو اٹھتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک مضمون ہے اس پر، مائیکروسافٹ پاکستان میں دفتر کی بندش اور ڈیجیٹل منتقلی۔ آج کوشش کریں گے کہ سمجھیں کہ بھئی یہ فیصلہ کیوں ہوا، اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں، اور یہ ٹیکنالوجی کی دنیا میں کیا دکھا رہا ہے۔ تو آئیے ذرا تفصیل میں جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہی کہ 25 سال سے جو دفتر چل رہا تھا وہ بند ہو رہا ہے، یہ سن کے کافی حیرانی ہوئی ہے۔ جی بالکل، پہلی نظر میں تو یہ ایک بڑی خبر لگتی ہے اور ہے بھی، لیکن اگر مائیکروسافٹ کا سرکاری بیان دیکھیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان میں اپنا آپریٹنگ ماڈل یعنی کام کرنے کا طریقہ وہ بدل رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ ایک عالمی حکمت عملی کا حصہ ہے، مطلب پوری دنیا میں وہ تنظیم کو بہتر بنا رہے ہیں، مقابلے کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ اچھا، عالمی حکمت عملی۔ جی، اور اہم بات یہ بھی بتائی گئی ہے کہ یہ دفتر جو تھا یہ صرف 5 ملازمین پر مشتمل تھا، ایک قسم کا نمائندہ دفتر، اور جو لائسنسنگ جیسے بڑے کام ہیں یا دوسرے تجارتی معاملات وہ تو پہلے ہی یورپ سے چل رہے تھے۔ تو کمپنی نے یقین دلایا ہے کہ پاکستان میں جو کسٹمرز ہیں ان کے لیے سروسز جاری رہیں گی، پارٹنرز کے ساتھ کام بھی چلتا رہے گا۔ اوہ اچھا، صرف 5 لوگوں کا دفتر۔ یہ بات تو صورتحال کو تھوڑا مختلف رنگ دیتی ہے، لیکن پھر بھی ٹائمنگ دلچسپ ہے۔ یہ فیصلہ تب آیا ہے جب مائیکروسافٹ نے اعلان کیا کہ وہ AI میں یعنی مصنوعی ذہانت میں $80 ارب لگا رہے ہیں اور دنیا بھر میں ڈیٹا سینٹرز بنا رہے ہیں۔ کیا ان دونوں چیزوں کا کوئی تعلق ہے؟ کیا مطلب اب زور فزیکل دفتروں سے ہٹ کر ڈیجیٹل چیزوں پر AI پر زیادہ ہو رہا ہے؟ ہاں بالکل، یہ یقینی طور پر ایک بڑا فیکٹر ہے، اور یہ صرف مائیکروسافٹ کی بات نہیں، یہ پوری ٹیکنالوجی کی دنیا میں ایک بڑی تبدیلی آ رہی ہے۔ کمپنیاں جو ہیں وہ تیزی سے آن پریمس ماڈل سے، یعنی جہاں سافٹ ویئر آپ کے دفتر میں انسٹال ہوتا تھا، وہاں سے ہٹ کر سافٹ ویئر ایز اے سروس یعنی SaaS ماڈلز کی طرف جا رہی ہیں۔ مطلب سروسز اب انٹرنیٹ کے ذریعے ملتی ہیں۔ صحیح، کلاؤڈ بیس سروسز۔ جی بالکل، تو جب آپ سافٹ ویئر اور سروسز ڈیجیٹلی دے سکتے ہیں تو پھر ہر ملک میں چھوٹے چھوٹے نمائندہ دفاتر رکھنے کی ضرورت وہ کم ہو جاتی ہے، خاص طور پہ جب آپ AI اور کلاؤڈ جیسی چیزوں پر اربوں ڈالر لگا رہے ہوں۔ وہ پیسہ پھر ڈیٹا سینٹرز میں جاتا ہے، ڈیجیٹل پلیٹ فارمز میں جاتا ہے، نہ کہ چھوٹے فزیکل دفاتر میں۔ بات تو سمجھ آتی ہے۔ مضمون میں یہ بھی ذکر تھا کہ اس سے پہلے اوبر اور کیریم جیسی کمپنیاں بھی پاکستان سے یا تو چلی گئیں یا انہوں نے آپریشنز کم کر دیے۔ کیا یہ سب ایک ہی طرح کا معاملہ ہے؟ کچھ مماثلت تو ہے، لیکن فرق بھی ہیں۔ دیکھیں، اوبر اور کریم کا معاملہ زیادہ تر مقامی مارکیٹ کے حالات، ریگولیشنز، ان چیزوں سے جڑا ہوا تھا۔ مائیکروسافٹ کا معاملہ کم از کم جو وہ کہہ رہے ہیں وہ ان کی عالمی حکمت عملی اور بزنس ماڈل کی تبدیلی سے زیادہ تعلق رکھتا ہے۔ پاکستان کی جو وزارت IT ہے، انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ مائیکروسافٹ کی پاکستان سے وابستگی قائم ہے اور یہ تبدیلی ان کے عالمی پلان کا حصہ ہے۔ لیکن کیا کمپنیاں صرف عالمی حکمت عملی دیکھتی ہیں، مقامی حالات نہیں دیکھتی؟ نہیں، دیکھتی تو ضرور ہے۔ یہ بات بھی اہم ہے کہ جب بھی کوئی عالمی کمپنی ایسا فیصلہ کرتی ہے تو وہ مقامی معاشی صورتحال، بزنس کا ماحول، ان سب چیزوں کو ضرور ذہن میں رکھتی ہے، بھلے وہ سرکاری بیان میں اس کا ذکر نہ کریں۔ ٹھیک، اور اس پر رد عمل بھی آیا ہے، عوامی سطح پر بھی، سیاسی سطح پر بھی۔ سابق صدر عارف علوی صاحب نے بھی اس پر بات کی، کہا کہ یہ معیشت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پر بھی کافی مایوسی نظر آئی۔ جی بالکل، اور یہ سمجھ میں بھی آتا ہے۔ کوئی بھی بڑی جانی مانی کمپنی جب اپنی فزیکل موجودگی کم کرتی ہے، چاہے وہ چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، تو ایک علامتی اثر تو پڑتا ہے، خدشات پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پھر وہی بات اہم ہے کہ اصل کاروباری سرگرمیاں، لائسنسنگ، پارٹنر نیٹ ورک کے ذریعے سپورٹ ہے، وہ تو جاری رہیں گی۔ تو یہ فیصلہ شاید اس بات کی زیادہ بڑی علامت ہے کہ عالمی ٹیکنالوجی کمپنیاں اب کام کیسے کرنا چاہتی ہیں۔ کیسے کرنا چاہتی ہیں؟ مطلب کم خرچ، زیادہ منافع بخش ڈیجیٹل سروسز اور سینٹرلائزڈ کنٹرول۔ یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے، یہ ایک عالمی رجحان ہے۔ فزیکل موجودگی کی اہمیت کم ہو رہی ہے، ڈیجیٹل پہنچ کی اہمیت بڑھ رہی ہے۔
تو خلاصہ یہ ہوا کہ مائکروسافٹ نے پاکستان میں اپنا 25 سال پرانا لیکن چھوٹا سا 5 افراد والا نمائندہ دفتر بند کر دیا ہے۔ یہ ان کی عالمی سطح پر کام کے طریقے میں تبدیلی اور خاص طور پر اے آئی اور سیس پر زیادہ توجہ دینے کا حصہ ہے۔ جی، سروسز جو ہیں وہ پارٹنرز کے ذریعے جاری رہیں گی اور مین آپریشنز یورپ سے کنٹرول ہوں گے۔ بالکل۔ رد عمل ملا جلا ہے۔ حکومت کہہ رہی ہے کہ فکر کی بات نہیں، وابستگی قائم ہے، لیکن کچھ حلقوں میں معیشت کے حوالے سے خدشات بھی ہیں۔ جی ہاں، خدشات تو ہیں، اور یہ پوری صورتحال ہمیں ایک اہم سوال کی طرف لے جاتی ہے۔ جب مائکروسافٹ جیسی بڑی کمپنیاں وہ عالمی سطح پر ڈیجیٹل فرسٹ اے آئی فوکسڈ حکمت عملی اپنا رہی ہیں، تو اس کا پاکستان کی جو مقامی ٹیک انڈسٹری ہے اور یہاں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے لیے کیا مطلب ہے؟ مستقبل میں کس قسم کی سکلز، کون سی مہارتیں زیادہ اہم ہوں گی، اور کیا اب باہر سے جو ٹیکنالوجی سرمایہ کاری آئے گی اس کی شکل بدل جائے گی؟ مطلب فزیکل دفاتر کے بجائے شاید ڈیجیٹل انفراسٹرکچر اور پارٹنرشپس پر زیادہ زور ہوگا۔ یہ وہ سوالات ہیں جن پر میرا خیال ہے آگے سوچنے کی ضرورت ہے۔ بالکل، ایک اہم نقطہ ہے غور کرنے کے لیے۔